بھی کی ہے کہ ویل بینگ ہے نا, کہ انسان خوش ہے, اس کا کیا کرائیٹیریا ہے جس سے پتہ لگے کہ انسان خوش ہے. اس میں سے ایک کرائیٹیریا یہ تھا کہ انسان کی صحت اچھی ہونی چاہیے. اگر انسان کی صحت اچھی نہ ہو تو وہ ویل بینگ کیا ہے, فرض کریں اس کو بہت سارے پیسے ہیں, اس کی بہت بڑی گاڑی ہے, اس کا بہت بڑا گھر ہے, لیکن اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, انہوں نے پوچھا جی صحت ٹھیک کرنے کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا جی اس میں سے جو اہم ہے نا وہ 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کھانا پراپر کھائیں, اور دوسری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کریں, اور تیسری بات جو تھی کہ پراپر سلیپ ہونی چاہیے, اور جو چوتھی بات جس کے بارے میں آپ سے بات کرنے چلا ہوں وہ ہے لیجر ٹائم. لیجر ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جو آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں وہ لیجر ٹائم نہیں ہے, جو آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ لیجر ٹائم نہیں ہے, جو آپ فرض کریں میں سرجن ہوں, میں آپریشن کو بڑا انجوائے کرتا ہوں, مگر یہ بھی لیجر ٹائم نہیں. ورک ٹائم از ناٹ اے لیجر ٹائم. لیجر ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کوئی ایجنڈا نہ ہو. آپ نے جیسے ہم یہاں آئے ہیں نا, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم نے بیٹھ کے کسی خاص موضوع پہ ڈسکس نہیں کرنا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے کس موضوع پہ. تو اپنے دوستوں کے پاس جانا, اپنے پیاروں کے پاس جانا, اور جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی موضوع کے بات کرنا, یہ وہ بات تھی جو پرانے زمانے میں بیٹھکوں میں ہوا کرتی تھی. اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں تو گاؤں کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی چوپال جسے کہتے تھے, وہاں 4 پائیاں پڑی ہوتی تھی, لوگ آ کے ویسے بیٹھ جاتے تھے, حقہ پی رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں, اور کوئی پرپز نہیں ہے, بس بیٹھے بت مارے. یہ ہے لیجر ٹائم. انفارچونیٹلی پیسے کی دوڑ میں اور وسائل کو زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ کے اندر ہمارا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس لیجر ٹائم نہیں ہے. اور آپ نے یہ چیز اگر دیکھنی ہو نا تو ویسٹ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں اتنی کیلکولیٹڈ لائف ہے کہ 1 مہینہ, میں ابھی انگلینڈ جانا تھا تو میرے ایک دوست آئے, تو میں نے کہا میں آؤں گا, وہ کہتے بہت مجھے خوشی ہوگی لیکن مہربانی کر کے مجھے 2 مہینے پہلے بتانا. اچھا, ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے پنجابی میں نا پین یہ کہہ کے دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. پین بھی زور سے اس لیے کہتے تھے کہ اگر کسی نے پردہ وردہ نہ کیا ہو, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو وہ لے لو. اور مجھے یاد ہے میرے والد صاحب, وہ ہم ملتان میں رہتے تھے, پھر اسلام آباد میں بھی, کہ ان کے دوست آتے تھے, روز شام کو دوست آتے تھے, اور وہ آ کے بیٹھک میں بیٹھ جاتے تھے. مجھے کبھی ہم ان کے گھروں میں جاتے, میں چونکہ اکیلا ماں باپ کا بیٹا تھا تو ابو مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے. وہاں وہ آرام سے بیٹھے تھے, گپے مارتے تھے, کہانیاں سناتے تھے. وہ لیجر ٹائم جو ہے ہماری لائف میں سے نکل گیا, اور ہمیں کوئی نہ کوئی اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اور میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ روز ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ورک, لیکن کم از کم ہفتے میں 1 دن, 15 دن میں 1 دن. اور دوسرا, ہمارے معاشرے میں نا ہالیڈیز کا رواج نہیں ہے. ویسٹ میں آپ دیکھیے جو بھی بندہ اپنے کہے گا ویل آئی ہیو مائی چلڈرن آر ورکنگ, آئی ہیو گاٹ مائی اون ہاؤس اینڈ آئی ہیو اے ڈیسنٹ ہالیڈیز. تو ڈیسنٹ ہالیڈیز ہونا جو ہے نا وہ ایک کرائیٹیریا ہے ویل بینگ کا. لیکن ہم آج کل ہمارے اس معاشرے میں نا ہالیڈیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم ہالیڈیز, تو ہمیں ہالیڈیز ضرور کرنی چاہیے, اور بڑی ہالیڈیز نہیں کر سکتی, چھوٹی ہالیڈیز کرنی چاہیے جس میں آپ 4-5 گھنٹے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور گپے مارتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کہا ہے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق. یعنی گاؤں میں ہمارے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں, شہر میں رشتہ تھے, ہمیں کم از کم 15 دن بعد, مہینے بعد ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے, ان کی خیر خبر لینی چاہیے. تو میں بس اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 8-10 منٹ سے لمبی بات نہ ہو تاکہ لوگ اس کو سن سکیں, لیکن یہ بڑا ایک شاندار. میں اسلام آباد گیا امتحان لینے کے لیے, FCPS کا امتحان لینے کے لیے. وہاں اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہرا. تو جب میں اسلام آباد میں ٹھہرا تو میں چونکہ وہیں پڑا بڑا ہوں اور وہیں سارا, تو مجھے ایسے خیال آیا, تو میں نے ایک دوست کو فون کیا, اس کا نام معراج ہے, سن رہا ہوگا شاید, نیورو سرجن ہے وہ. میں نے کہا یار ماجھے میں آیا ہوں ادھر, تو کدھر ہے تو کہتا تم کہاں ٹھہرے ہو؟ میں کہا میں ادھر ہوں جو اسلام آباد ہوٹل میں جس کا نام ہالیڈے ہے. تو وہ کہنے لگا کہ لے میں تو اس کے سامنے سڑک سے گزر رہا ہوں, کون سا کمرہ ہے تمہارا؟ میں نے بتایا, کہتا میں آ رہا ہوں. اچھا وہ آ گیا. اچھا اتنے میں نا اس نے کہا یار اس کے ساتھ ہی محبوب الہی رہتا ہے, وہ خبریں میں کام کرتا تھا خبر, تو وہاں کوئی ایڈیٹر شیڈیٹر تھا, تو اس نے کہا میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں. وہ محبوب الہی بھی آ گیا. اس کے بعد ہمارا ایک اور دوست تھا, تو اس نے اس کو فون کیا, وہ بھی آ گیا, تنویر ظفر, وہ آج کل امریکہ میں ہے, وہ بھی آ گیا. ہم چاروں جب بیٹھے نا تو ہم نے گپے مارنی شروع کر دی, اور میرا جانے کا ٹائم تھا جہاز کا. تو اچانک مجھے کہنے لگا یار بالکل ساتھ واجد ہے, یہ سارے میرے اسکول کے کلاس فیلوز تھے, ایک نیورو سرجن ہے, ایک جرنلسٹ ہے بہت بڑا, اور جو تیسرا تھا تنویر, وہ فورن افیئرز میں کام کرتا ہے آج کل نیو یارک میں. تو واجد جو ہم میں سے تھا نا, اس کے والد صاحب تھے درزی تھے, تو اس نے واجد نے وہی والی کام شروع کر لیا, اور میلوڈی مارکیٹ کے اندر اس کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی, اور دکان کے ساتھ ہی اس کا ٹیلرنگ کا کام بھی تھا. تو اس نے کہا یار میں واجد کو پتہ لگے گا کہ تم آئے ہو جب, تو بڑا خوش ہوگا, تو چلتے ہیں. تو میں نے کہا چلتے. تو میں نے نیچے سامان چیک آؤٹ ہونے کے لیے میں نے کہا ساتھ ہی واک کر کے چلتے ہیں. ہم واک کرتے 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 وہاں پہنچے تو بڑی سی دکان تھی,
تو وہاں ہم اندر گئے تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا نکلا, تو میں نے کہا کہ بیٹا, اس نے کہا محبوب الہی نے, کیونکہ ظاہر ہے میں تو بہت سالوں سے دیکھا ہی تھا, تو وہ کہنے لگا کہ واجد کدھر ہیں واجد صاحب؟ تو اس نے غور سے دیکھ کے کہنے لگا آپ انکل کون ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم واجد کے کلاس فیلو ہیں سارے. کہنے لگا ابو تو 2 سال ہو گئے فوت ہو گئے. ایک دم میں تو شوق میں ہو گیا, اور محبوب الہی رونے لگ گیا, ایسے کر کے رونے لگ گیا. اس نے کہا یار تو یہاں نہیں رہتا, میں تو یہاں ساتھ کے محلے میں رہتا ہوں, اور مجھے پتہ بھی نہیں میرا کلاس فیلو 2 سال ہو گئے فوت ہو گیا. تو ایک دم نہ پھر میں نے اس بچے کو گلے لگایا, میں نے کہا بیٹا تو ہمیں بالکل نہیں جانتا, ہم تیرے چاچے ہیں ہم, اور تیرے ابا کے دوست تھے. اور بڑا پھر بیٹھ کے ہم نے فاتحہ پڑھی, اور واپسی پہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار زندگی کا کیا پتہ ہے, تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے دوستوں سے, ملنے والوں سے, تعلق والوں سے رابطہ نہیں منقطع کرنا چاہیے, ان کو ملتے رہنا چاہیے. کئی لوگوں سے ہم اس لیے نہیں ملتے کہ ان سے ہمارے خیالات نہیں ملتے, یا جی ان سے فلانی لڑائی ہو گئی تھی, فلانی ہماری شادی میں وہ نہیں آیا تھا, فلانی. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان کو درگزر کرنا چاہیے, اور اپنے پیاروں سے, رشتہ داروں سے ملنا چاہیے, اور لیجر ٹائم. اور جس طرح ہم دیکھیں یہ احمد صاحب ہیں جناب, ڈاکٹر احمد صاحب, اور سارے ہمارے پوری فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس لیجر ٹائم کو. تھینک یو.